حضرات محترم، اس سورہ مبارکہ اور اس آیت کریمہ سے حیوانات کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے قریب ہوتا ہے تو مختلف ذرائع سے ہمیں جانوروں کے، حیوانات کے اثرات ہمارے معاشرے پر غالب نظر آتے ہیں۔ لوگ گائے، بکرے، اونٹ اور اس طرح کے جانور کو خریدتے ہیں قربانی کرنے کی غرض سے۔ کچھ دنوں کے لیے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، انہیں کھلانا پلانا، ان کے رہائش کا، ان کے سردی گرمی کا، ان کے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، یہ سب ہر ایک فرد کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے رائٹس، ان کے حقوق اور ان کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام صادر فرمائے اس کا ادراک ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں، اپنے آپ کو غیر شرعی امور سے بچا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا سورہ نحل میں، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اور اس نے چوپایوں کو پیدا کیا تمہارے لیے۔ خلقہا، اس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں ہے، دفء ومنافع ومنہا تاکلون، گرم کپڑے تم اس سے حاصل کرتے ہو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے حیوان بنائے، چوپائے بنائے، اس کے فوائد بیان کیے اللہ نے۔ اس میں کہا کہ ہم نے پیدا کیا اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ ان میں ایک فائدہ ہے کہ تم ان سے گرم کپڑے بناتے ہو، اور ان میں سے بعض کو تم ومنہا تاکلون، تم ان میں سے بعض کو کھاتے ہو۔ تمہاری غذاؤں کا ذریعہ ہے، تمہارے لباس کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے اس میں حسن و زیبائش ہے۔ حسن و زیبائش، اس سے تم طرح طرح کی چیزیں اپنے استعمال کے لیے، حسن کے لیے، زیبائش کے لیے، اپنے یہاں جو شو پیسز ہوتے ہیں اس کے لیے اور دیگر تم استعمالات کرتے رہتے ہو۔ حِینَ تُرِحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ، جب تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو اور جب صبح کو انہیں چراگاہ میں چھوڑتے ہو، تو یہ سب تمہارے لیے اس کے اندر اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں تمہارے فائدے کے لیے۔ وَتَحْمِلُ، اور وہ چوپائے، أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَكُمْ، تمہارا سامان لاد کر اس شہر سے جاتے ہیں، دوسرے شہر لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت کے خود نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بھاری بھاری سامان تم اونٹوں پر لاتے ہو، بیل گاڑیوں پر لاتے ہو، گھوڑا گاڑیوں پہ لاتے ہو، اور ایک شہر سے دوسرے شہر تم اسے لے جاتے ہو بڑی آسانی کے ساتھ۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے جب ذرائع نقل و حمل اس طرح ٹیکنالوجی کے زمرے میں نہیں آتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر اتنا سامان کو لاد کر لے جانا، اور تجارتی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت امپورٹنٹ تھا کہ سامان تجارت کا ہے، بیچیں کیسے، بنا تو لیا ہے، اب وہ کس طرح تم دوسرے شہروں پر جاتے تھے؟ تو فرمایا کہ وہ یہ چوپائے ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے مال کو دوسری طرف لے کر جاتے ہو۔ یہ سب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے یہ ساری چیزوں کو۔ اندازہ لگائیں کہ مضامین قرآن جب کسی چیز کو بیان کرے تو اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی مضمون کو بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ، تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی مضمون ہے ہی نہیں۔ دنیا کا کوئی ڈائریکٹر آ جائے، کوئی چانسلر آ جائے، اپنے ہاتھ سے لکھ کر کوئی مضامین بیان کرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے کلام کے سامنے۔ اللہ کا کلام، اللہ اکبر، وہ بیان کر رہا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے۔ پھر فرمایا بے شک تمہارا رب تمہارے نہایت رحیم ہے، بہت مہربان ہے۔ اب اندازہ لگا رہے کہ اس نے اپنی ان صفات کا ذکر کیا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو سوچو تمہاری زندگی کتنی مشکل ہوتی۔ اگر وہ یہ چوپائے نہ پیدا کرتا تو تمہارے سردی گرمی کے لباس کیسے بنتے، تم ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کیسے لے کر جاتے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب بہت مہربان ہے، تمہارا رب بہت رحیم ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر یہ شفقت اور مہربانی فرمائی، اس کے لیے جانور کو چوپایوں کو پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا والخیل والبغال والحمیر، گھوڑے، خچر، گدھے، ایک ایک کا لفظ بیان کیا اللہ تعالیٰ، ایک ایک لفظ بیان کر رہا ہے، گھوڑے، خچر، گدھے تمہاری سواری ہیں۔
تمہارے زیبائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کو تم جانتے نہیں ہو، تمہاری اپروچ نہیں ہے، تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کیا پیدا کیا تمہارے لیے، اس کے کتنے فوائد ہیں، وہ فوائد کو اجاگر کر کے بیان فرما رہا ہے۔ اور پھر اللہ جل وعلا شانہ نے نہ صرف قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جانوروں کا تذکرہ فرمایا، حیوانات کا تذکرہ فرمایا، 30 سے زائد حیوانات کا تذکرہ فرمایا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے 30 سے زائد حیوانات کا تذکرہ فرمایا، اور 5 صورتیں تو خاص فرما دی جن کو اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے نام سے موصول کیا ہے۔ 5 صورتیں، ان میں سے آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ ہے، سورہ نمل ہے، سورہ نحل ہے، عنکبوت ہے اور فیل ہے۔ یہ 5 صورتیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو، حیوانات، چوپائے، ان کے نام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس سے اندازہ لگائیں ان مضامین کی اہمیت کا، اندازہ لگائیں۔ میں صرف آپ کے سامنے یہ سارا بیک گراؤنڈ رکھ رہا ہوں کہ قرآن کریم جس سیاق و سباق کو بیان کرتا ہے اسے سمجھیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو اہمیت دیتا ہے ہمیں بھی اہمیت دینی ہے، جس چیز کے فوائد قرآن بیان کرتا ہے اس کے فوائد ہمیں حاصل کرنے ہیں۔ اللہ جل وعلا شانہ نے 200 آیات کے اندر، کتنے؟ 200 آیات میں حیوانات کا تذکرہ فرمایا۔ 200 آیات، اندازہ لگا لیں، 2-4 آیات نہیں ہیں، 200 آیات کے اندر اللہ نے حیوانات کا تذکرہ فرمایا، ان کے فوائد، ان کے بارے میں اللہ رب العزت ایک ایک چیز کو واضح کر کے فرمایا۔ 200 آیات بہت بڑے، پورا مضمون ہوتا ہے، اگر سارے قرآن کے ان آیات کو جمع کر لیں مضمون بنے گا لمبا۔ آپ کے یہاں آتا ہے نا کہ آپ ایک ایسے لکھیں یا آپ جو ہے سینٹرل آئیڈیا لکھیں، اس کے اندر مضامین لکھتے ہیں نا، تو اگر اس کو جمع کریں 200 ورڈز پہ لکھنا ہوگا، تو اگر یہ آپ غور کریں تو 200 آیات اگر کریں تو ایک پورا مضمون ہے اس میں قرآن کریم کے اندر، صرف اللہ جل وعلا شانہ نے حیوانات کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ جل وعلا شانہ نے اس کے ساتھ ساتھ، جہاں اسلام سلامتی کا مذہب ہے، تو اسلام نے حیوانات اور درختوں کے حقوق بیان فرمائے۔ اس سے ذکر تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق بیان فرمائے کہ ان کے کیا حقوق ہیں، کیا رائٹس ہیں، درختوں کے ہیں، جانوروں کے ہیں، انہیں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ روایت جو ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اب قرآن کے بعد میں بخاری کی طرف آ رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں چوپایوں کی خدمت کرنے میں بھی اجر ملے گا؟ چوپائے ہیں، 4 ٹانگ والے جانور ہیں، ہم ان کی خدمت کریں گے، بخاری کی روایت ہے، مفہوم ہے، کیونکہ طویل حدیث ہے، میں وہاں سے اس کا اخذ کر رہا ہوں، وہ مضمون کا خلاصہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ چوپایوں کی خدمت کی جاتی ہے تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ کیونکہ اجر و ثواب تو نماز پڑھنے میں، نیکیاں کرنا، یہ سارے کے سارے جو عبادات کے زمرے میں آتے ہیں، کیا جانوروں کو بھی اگر ہم کچھ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، کیا اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا دائرہ وسیع فرمایا، جواب دیتے ہوئے دائرہ وسیع فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہر ذی حیات، کیا فرمایا؟ ہر ذی حیات، جس کے اندر جاندار، جس کے اندر جان ہے، ذی حیات جس کے اندر جان ہے، جس کے اندر اللہ نے جان پیدا کی ہے، ہر ذی حیات، جاندار کو نفع پہنچانے میں تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اب دیکھیے سوال تھا صرف حیوانات کے حوالے سے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ کار کتنا بڑھا دیا، جہاں تمہیں جان نظر آئے، جس کے اندر تم سمجھتے ہو جان ہے، تو اگر تم نے اسے نفع پہنچایا تو تمہیں اجر ملے گا، تمہیں ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے اپنے اونٹ کے ساتھ دوسرے کو اونٹ پانی پلانے کا تذکرہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کنویں پر جاتا ہوں تو میں جا کر اونٹ کو اپنے پانی پلاتا ہوں، دوسرے کے اونٹ بھی آتے ہیں، تو کیا میں اپنے اس ڈول سے اس اونٹ کو پانی پلاؤں دوسرے کے اونٹ کو، تو کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ذی حیات کو نفع پہنچانے میں تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی کہ ثواب کا دائرہ کار کتنا بڑھا دیا گیا، یعنی ہماری جو لائف ہے اس لائف کو صرف مسجدوں میں بند نہیں کیا گیا، خانقاہوں، مدارس کے اندر یا چند محافل کے اندر بیان نہیں کیا، بلکہ اجر و ثواب کا دائرہ کار بیان کیا کہ چلتے پھرتے تم کنویں پر کھڑے ہو کر بھی ثواب حاصل کرو، تم کسی کے جاندار کو، جانور کو یا کسی ذی روح کو، ذی حیات کو اگر کچھ نفع پہنچاؤ تو تمہیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ یعنی کہ ثواب قدم قدم پر رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں، گویا کہ یہ جاندار اور جانور آپ لے کر آتے ہیں، اسے پانی پلانا بھی ثواب ہے، اسے کھانا کھلانا بھی ثواب ہے،
یہ قربانی تو ثواب ملے گا جب آپ اسے ذبح کریں گے، وہ تو ملے گا، لیکن ساتھ میں جو یہ آپ 10 دن 8 دن خدمت کر رہے ہیں، اس کا ثواب بھی آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک جانور پر 3 آدمیوں کے سوار ہونے پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی پر اللہ کے رسول نے مذمت بیان فرمائی۔ کہا کہ ایک جانور پر 3 آدمی سوار نہ ہو، منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی، بلکہ ایک روایت میں تو ایک صاحب قول نقل کیا گیا کہ 3 آدمی جو ہے سوار ہو کر جا رہے تھے، انہوں نے کہا ایک آدمی اتر جاؤ، اللہ کے رسول نے تیسرے پر لعنت فرمائی ہے۔ کہا کہ اس سے تکلیف نہ دو، یعنی گویا کہ اس کے بھی حقوق ہیں کہ ایسا نہیں کہ اس جانور کے ساتھ تم بدسلوکی کرنے پر کراؤ اور اس پر اتنے سارے لوڈ ڈال دو اور جناب سمجھو کہ نہیں جانور تو ہے، ہمارے کیا کہتے ہیں جانور ہے، جملہ یہی آتا ہے نا، جانور اس کے کیا معاملات ہیں، انسان کے رائٹس ہیں، جانور ہے تو جانور کے حقوق کو بھی بیان کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر۔ جب سبزہ والی جگہ سے یا کسی چراگاہ سے گزرو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کا ان کا حصہ دو، یعنی کہ ان کو آرام کے لیے بٹھاؤ، اس چراگاہ میں چراؤ اور انہیں کھلاؤ پلاؤ۔ گویا کہ دیکھیں کہا کہ تم وہاں پر راحت حاصل کرنے کے لیے کوئی شیڈ حاصل کرتے ہو، نیم کے درخت کے نیچے، کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہو، تو کہا جس طرح تم اپنے لیے راحت کا انتظام کرتے ہو، کہا اپنے جانوروں کے ساتھ ان کا حصہ دو۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانور پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، یعنی کہ اس کی جتنی طاقت ہے اس طاقت کے مطابق بوجھ ڈالا جائے۔ ہم گدھے کے اوپر اتنا لوڈ ڈال دیتے ہیں، بوجھ ڈال دیتے ہیں، وہ بیچارے سے کھینچا نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سریے والے سریا ڈال دیتے ہیں اس کے پیچھے اور جناب وہ کھینچ رہا ہوتا ہے، طاقت سے بیچارے کی سکت نہیں ہوتی ہے۔ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، جس کے اسلام مذمت بیان فرماتا ہے۔ اسی طرح مویشیوں کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں اللہ، مویشیوں میں اللہ کے حقوق، یہ جو مویشی پیدا کیا اللہ نے، اس میں اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ کے کیا حقوق ہیں ان مویشیوں میں؟ تو حدیث مبارکہ میں آیا، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکرے ہیں، ان پر زکوٰۃ ادا کی جائے، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا، لہٰذا ان کی پیدائش کے بعد اب کیا کرنا ہے، جب ان کی تعداد بڑھ جائے، 20 تک پہنچ جائے، 50 تک پہنچ جائے، 100 تک پہنچ جائے، تو فرمایا اللہ کے حقوق ادا کرو، یعنی کہ گائے میں، اونٹ میں، بکروں میں آپ زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اور یہ زکوٰۃ اللہ اپنے لیے نہیں مانگتا، کہا کہ اس میں سے غرباء کو اس کا حصہ ڈالا جائے۔ یہ مویشیوں میں اللہ نے اپنے حقوق کو بیان فرمایا۔ پھر مویشیوں میں بندوں کے حقوق، دیکھ رہے دائرہ کار، دیکھ رہے سب حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مویشیوں میں بندوں کے حقوق کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اونٹ، گائے، بکریوں پر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ پھر فرمایا کسی اونٹ، اونٹنی، گائے یا بکری کا دودھ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دودنا جائز نہیں ہے۔ اب بندوں کے حقوق بیان کی، یہ نہیں کہ کہیں کوئی بکری بندی ہے، اونٹنی بندی ہے، گائے ہے، اور آپ گئے اور کہا کہ بھائی کوئی تو ہے نہیں، چلو بھائی اونٹنی کا دودھ دو لیا جائے اور بکری کا دودھ دو لیا جائے اور پی لیں، میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں، جائز نہیں ہے، اس کے مالک سے اجازت لینی پڑے گی آپ کو۔ یہ بندوں کے حقوق ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ، ایک طرف اللہ کے حقوق بیان کیے گئے اور دوسری جانب بندوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ طریقہ بھی بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، کہا کہ جب تم جاؤ کہیں پر تو مالک سے اجازت لے لو، اگر مالک نہیں، یعنی جب تم گئے اور مالک موجود ہے تو کہو کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کیا میں ایک پیالہ دودھ نکال لوں؟ مالک اجازت دے دے، آپ دودھ نکال لیجئے۔ اگر مالک موجود نہیں، اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ آواز دو 3 دفعہ بآواز بلند۔ کیا کوئی ہے، کوئی مالک اس کا ہے؟ جب آواز 3 دفعہ دینے کے بعد بھی اگر کوئی رسپانس نہ آئے، کوئی مالک نہ آئے، تو کہا اب دودھ دو لو، اور اتنا دو لو جتنا تمہاری ضرورت ہے، لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فقہا نے اس پر بیان کیا یہ حالت اضطرار میں ہے۔ کب ہے یہ صورت؟ کہ جب آپ بھوک سے مر رہے ہوں اور آپ کی کیفیت ایسی کہ دودھ پیے بغیر چارہ کار، یہ عذرائے آپ یوں سمجھ لیں کہ راحت نہیں ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے دودھ پینے کا، اور پھر آواز لگائی 3 دفعہ، آواز دینے پر کوئی نہ آیا، یہ اس صورت میں نہیں ہے، حالت اضطرار میں ہے کہ آپ کو بھوک شدید لگی ہے اور کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے اور بکری موجود ہے، مالک بھی نہیں ہے۔ اب اس صورت میں آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میں مر جاؤں گا اگر میں نے دودھ نہ پیا، تو 3 دفعہ آواز دی، نہ ہوا، دودھ نکال کر پی لیں تو یہ جائز ہے۔ اسلام ان چیزوں کی کتنی، یعنی کہ اس کا خیال رکھتا ہے۔
اچھا یہاں سے میں ایک بات عرض کروں، آپ جانور خرید کے لے کر آئے، اب ہمارے یہاں چونکہ ظاہر سی بات ہے جگہ جگہ ٹینٹ لگ جاتے ہیں صاحب، اور ٹینٹ لگنے کے بعد مشترکہ طور پر وہاں پر جانور کھڑے کر دیا، ایک بلڈنگ ہے وہاں پر 15 افراد موجود ہیں، انہوں نے جناب ایک ہی جگہ بنا لیا، اب بنانے کے بعد وہاں پر انہوں نے کیا کیا، اپنے اپنے جو ہے وہ کھانے کے سبب بنا دیے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، کوئی بات نہیں، پڑوسی تو ہے، اس کا کھانا لے کے اس کو کھلا دیا، ٹھیک ہے، اچھا اس کی چھاپڑی اٹھا کے وہاں ڈال دی۔ اب دیکھیں ہم 2 لاکھ 1.5 لاکھ کی گائے تو خرید لیں، 50,000 70,000 کے بکرے خرید لیں، اب اندازہ لگائیں کہ دودھ دہنے میں اتنا خیال ہے تو مالک کی اجازت کے بغیر کھانا کھلانا کیا ہوگا؟ تو یہ اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں، اپنے اعمال کو، یہ میں آپ سے اور ان احباب سے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ گائے بکرے خریدیں تو جہاں پر اتنا پیسہ خرچ کیا ہے تو بھائی 2-3 ہزار روپے کھانے کھلانے کی بھی تو رکھیں۔ یہ کیا چوری چکاری کرنا، ادھر سے آنکھ بچا کے اس کا کھانا کھلا دیا، وہاں سے آنکھ بچا کے ادھر کھلا دیا اس جانور کو، اور یہ ہوتا ہے، ریالٹیز ہیں، حقائق ہیں۔ اچھا ہم اس کو نوٹس نہیں کرتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے، کیسے کوئی بات نہیں ہے؟ آپ مالک کی اجازت کے بغیر کھانا کھلانے کے روادار کیسے ہیں؟ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کجا کہ آپ اس کو کھلائیں۔ لہٰذا ہاں وہاں پر اگر ایسا سیناریو بنا ہوا ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ پڑوسیوں سے ایسی ہے، کوئی بات نہیں یار کھانا لائیں آپ اس کو کھلا دیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہاں اگر عمومی اجازت موجود ہے تو پھر حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر کھانا ہی بندہ اپنے پاس لے کر آیا اور اپنے گھر سے وہ کھانا بنا کے لاتا اور رکھتا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے ہر وقت تو نہیں بیٹھے گا، تو ایسی صورتحال میں ہمیں اس بات کا خیال اور احتیاط کرنی ہے کہ ہمیں کسی کے بھی جانور کے منہ کے سامنے سے کھانا اٹھا کر دوسرے اپنے جانور کے سامنے نہیں رکھنا، ہم 2 پیسہ زیادہ لگا کر اپنے جانور کو کھلا لیں، اپنے اجر و ثواب میں کمی نہ کریں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ سارے حقوق میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر قربانی کے حوالے سے بھی کچھ مسائل وغیرہ پہ بات ہو جائے گی، لیکن پہلے جانوروں کے حقوق تو پتہ چل جائیں۔ جانوروں کو لڑانے سے منع کیا۔ ہمارے یہاں اندروں میں جو علاقے ہیں وہاں یہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، وبا عام ہے، جس طرح کرونا وائرس عام ہے نا، ایسے ہی یہ وبا عام ہے۔ لڑانا ایک مزاج ہے۔ آپ جائیں نیٹ پر جائیں گے نا تو نیٹ پر آپ کو ایسے بہتیرے آپ کو مسائل نظر آئیں گے کہ جہاں پر کتے لڑاتے ہیں، بٹیر لڑاتے ہیں، مرغ لڑاتے ہیں، خونم خون ہو جاتے ہیں، کتے کان پکڑ لیتے ہیں اور بھینس اور گائے یہ لڑواتے ہیں، ایک دوسرے کا کان پکڑ لیتے ہیں، ایک دوسرے کا گلا پکڑ لیتے ہیں اور جناب خون کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض دفعہ تو مرغے مر جاتے ہیں، بڑے بڑے مرغے، کتے مر جاتے ہیں۔ اب اس پہ تسکین ہوتی ہے۔ دیکھیں 2 باتیں، پھر اس پہ شرط لگایا جاتا ہے کہ اگر ہمارا کتا جیت جائے گا تو اتنے پیسے دیں گے، تم دو گے، ہمارا مرغا جیت جائے گا تو ہارنے والا اتنا ہی دے گا، یہ شرط لگائے جاتے ہیں۔ یہ سب جانوروں سے متعلق چیزیں ہیں۔ سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کو آپس میں لڑوانا جائز نہیں ہے، منع ہے، نہ لڑواؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح نشانہ بازی کے لیے جانوروں کو سامنے رکھ کر تیر سے یا بندوق سے نشانہ بنانا، اس کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اس پر لعنت فرمائی ہے کہ آپ ایک جگہ جانور کھڑا کر دیں، جانور ادھر ادھر بت کے اور اس سے تیر کا نشانہ لیا جا رہا ہے۔ یہ سب آپ کے یہاں ہوتا ہے۔ یہ اسلامی سوسائٹی کی بات کی جا رہی ہے کہ اسلامی سوسائٹیوں میں اس کی قطعاً گنجائش، بولے نا، یہ تو ہمارے شیوخ بڑے جناب مزے سے آتے ہیں اور آ کر چلے شکار کرنا، ایک جنگلی جو ہے جانوروں کا اس کا وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، لیکن یہاں پر شوقیہ شکار کرنا، نشانہ بازی کرنا، اگر کھانا ہے تو پھر جائز ہے، کھانے کے لیے کیا آپ نے، اور اتنا ہی کرنا جتنے آپ کے لیے حاجت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے جناب خوب مارا اور آپ تصویریں بناتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میرے نشانہ کتنا اچھا ہے، میں نے 12 ہرن گرا دیے اور یہ اتنے سارے خرگوش جو ہے وہ یعنی کہ اس کا نشانہ بنا لیا اور تصویریں بنا کر اس کے ساتھ گن وغیرہ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جن کے پیسے ہیں، جن کے پاس، وہ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب منع ہے۔ میں آخر میں حدیث سناتا ہوں، آپ کی حیرانگی کی انتہا پہنچ جائے گی۔ جامع احکام القرآن کے اندر بیان کیا، اللہ اکبر، شوقیہ طور پر پرندے ان کا پالنا یا غیر موذی جانوروں کو پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شوقیہ پالیں، آپ گھر کے اندر آپ دڑبے بنا لیں، کیچ بنا لیں اور اس کے اندر آپ کوئی بھی شوقیہ پرندے
یا پھر غیر موذی جانور آپ رکھیں، لیکن اس پہ بھی خیال رکھنا ہے. اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے انہیں کھانا پراپر دینا ہے، جو ان کی غذا ہے، یہ ان کا حق ہے. ان کے سامنے ہر وقت دانا رہنا چاہیے. فقہا کیا فرماتے ہیں؟ ہر وقت. بہت سارے لوگ احباب ایسے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں شوقیہ پالتے ہیں، اس کے حقوق سمجھ لیجئے. ہم نے یہ سمجھا جیسے ہم صبح شام کھانا کھاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایسا نہیں، جانوروں کے لیے ایسا نہیں ہے. جانوروں کے سامنے ہر وقت کھانا رکھا رہنا چاہیے، وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں کھانا کھائیں، یہ ان کا حق ہے. ہم نے کیا سمجھا ہے کہ صبح اور شام 2 وقت کھانا کھلا دیا، وہ بیچارے بلبلا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو کھانا نہیں دیتے، پانی نہیں دیتے. آپ ان کے سامنے ہر وقت پانی رکھیں، ہر وقت کھانا رکھیں. اگر یہ کر سکتے ہیں تو شوقیہ پالیں آپ، اور اگر نہیں کر سکتے تو نہ پالیں آپ جرائم کا ارتکاب کریں گے، گنہگار ہوں گے، سیاہ کار ہوں گے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی بیان فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا تو وہ نیکوکار ضرور تھی، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو جہنم میں داخل فرما دیا. ایسی روایات موجود ہیں، وہ روایات بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن ایسی روایات موجود ہیں کہ حسن سلوک کرنے سے کیا ملتا ہے اور حسن سلوک نہ کرنے سے کیا ملتا ہے. آگے چلیے، میں آپ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. حضرت وقار خوراک کا انتظام کیا جائے، ہر وقت کھانا اس کے سامنے موجود رہنا چاہیے. جانوروں کو صبح شام کھانا دینا درست نہیں ہوگا. صفائی ستھرائی اور سردی گرمی کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو شوقیہ آپ جانور پال لیجیے، حرج نہیں ہے. بعض لوگ چیل کبے کو کھلاتے ہیں یہ، اور پھر سوچتے ہیں کہ جناب کئی کلو زیادہ کھلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اگر نہ کھلائیں تو کیا ہوگا. یاد رکھیے کہ جب یہ اوپن ایریاز میں جو چیزیں گھوم رہی ہیں یا اوپن اسپیس میں چیزیں گھوم رہی ہیں، ان کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ ان کو کھلاتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا اس کے لیے اتنا کانشیس، اتنا حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر پانی وغیرہ آپ رکھ دیتے ہیں وہ الگ میٹر ہے، لیکن جب آپ نے اس پرندے کو اپنے پاس قید کر لیا ہے، اب رسپانسبلٹی آپ کی بنتی ہے کہ اب آپ نے اس کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ 2 چیزوں کو الگ کر لیا. جو ایسے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں ان کی ذمہ داری. تو اب مجھے بتائیں اتنے سارے جانور اور پرندے کو کون کھلا رہا ہے؟ انسان تو کھلاتا ہی نہیں ہے صاحب. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، انہیں بھوکا نہیں سلاتا، وہ سب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم نے اس کو قید کر لیا تو اس قید کے ساتھ اب تم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر وہ مر جائے تمہارے ظلم و زیادتی کی وجہ سے تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی. تو یہ خیال رکھتے ہوئے اگر آپ کر سکتے ہیں تو بالکل آپ کیجیے. لیکن ساتھ میں فرمایا جس شخص کے، امام قرطبی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں اللہ اکبر، جس شخص کے گھر میں اس کی بلی کو خوراک اور ضروریات نہ ملے اور جس شخص کے پنجرے میں بند پرندوں کی پوری خبر گیری نہ ہوتی ہو تو وہ شخص کتنی ہی عبادت کرے وہ محسنین میں شمار نہیں کیا جائے گا. یعنی عبادت کرنا بھی آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کو محسنین بندوں میں شامل نہ کیا جائے. دیکھیں نیکوکاری کا دائرہ کار محدود ہو جاتا ہے جب ہم جانوروں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتے. ابوبکر شبلی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں انہیں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا. تو آپ فرمانے لگے اتنے بڑے اللہ کے ولی. تو کہنے لگے کہ میرے ساتھ اللہ نے جو رحم کا معاملہ فرمایا اس میں ایک یہ تھا کہ میں بغداد کی گلی سے گزر رہا تھا. بغداد کی گلی سے، حیات الحیوان کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا. کہا کہ میں بغداد کی گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے وہاں پر ایک بلی کو سردی سے ٹھٹرتے ہوئے دیکھا اور سردی بڑی سخت تھی. میں نے کیا کیا، اس بلی کو اٹھا کر اپنے جبے میں گرمائش دی، اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا. تو جب میرا انتقال ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، کہا کہ ابوبکر تم نے میرے مخلوق کے ساتھ رحم کیا، جاؤ آج ہم بھی تمہارے ساتھ رحم کرتے ہیں. یعنی جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا دیکھیں آپ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر. حالانکہ اتنے بڑے اللہ کے ولی نیکوکار تھے، بزرگ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان پر رحم کرنے کا سبب کیا بیان کیا گیا، جانور کے ساتھ اس نے سلوک. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا کہ امام غزالی آپ کے ساتھ کیا کیا اللہ جل وعلا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کون ایسا انسان یہاں پر بیٹھا ہوگا یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے آواز جائے، کون سا ایسا آدمی ہو جو امام غزالی کے نام سے واقف نہ ہو؟ جی بولے، امام غزالی کے نام سے واقف نہ ہو. اتنا بڑا نام کہ صدیوں سے ان کا نام ہمارے گھروں میں، ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو چکا ہے. امام غزالی سے پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا کہ میں ایک دن حدیث لکھ رہا تھا
تو میرے نب پر ایک پیاسی مکھی آ کر اس نے اس نب کے اس انک کو چوسنا شروع کر دیا. تو تھوڑی دیر کے لیے میں نے رکھ دیا, موقوف کر دی حدیث کو لکھنا, اور میں نے کہا کہ یہ جو ہے بیچاری پیاسی ہے, یہ اس میں سے لے, اس کو پانی وغیرہ کی طلب تھی, اس نے سو چوسا. میں نے تھوڑی دیر وقت کر دیا, موقوف کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اے غزالی تیری یہ ادا ہمیں بڑی پسند آئی, تیری اس ادا سے ہم تجھے معاف کر رہے ہیں. ایک مکھی, ایک چھوٹی سی مکھی, سبحان اللہ کہہ دیں آپ. اللہ کیسا مہربان ہے, کیسا مہربان ہے. یعنی قدم قدم پر نیکی کیجئے. آپ یہ نہ سوچیے کہ آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں, اللہ کے مخلوق کے ساتھ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. لہٰذا ابھی جانور جب آپ کے ساتھ آئیں تو آپ کے ذہن پر یہ غالب ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق ہے, مجھے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, مجھے اس کا کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے, مجھے صرف ششکے اور اس طرح کے جو ہے بہت انتظامات, اس کے آرام کا خیال رکھنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس طرح آپ کو آرام کی ضرورت ہے, یہ بھی سوتے ہیں, یہ بھی بیٹھتے ہیں, ان کو اپنے یعنی تسکین کے لیے آپ راتوں کو لے کے گھوم رہے ہیں. آپ اس کا خیال بالکل نہیں, ان کے کھروں میں کیڑے پڑ گئے, آپ نے وہاں پر صفائی ستھرائی کا انتظام نہ کیا, تو کہیں یہی جانور آپ کے لیے وبال جان نہ بن جائے. اس کا خیال رکھنا ہمیں بہت ضروری ہے. حاضر عزیز مکان, اس طرح جس طرح میں نے یہ احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں, اب ایک دو دن کے بعد کل انشاءاللہ عز و جل چاند ذی الحج کا نظر آئے گا. کیا محترم چاند آ رہا ہے, سبحان اللہ. دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن عشرہ ذی الحج کے دن ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دنیا کے افضل ترین دنوں میں افضل ترین دن کون سا ہے؟ کہا کہ عشرہ ذی الحج, یعنی ذی الحج کے 10 دن افضل ترین دنوں میں سے اللہ نے انہیں بنایا ہے. سبحان اللہ. ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں جو نیکی کی جائے گی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ دیگر ایام کے نیک اعمال سے افضل ترین اعمال قرار دیے جاتے ہیں. عام دن میں اگر صدقہ کریں, خیرات کریں, عام دن میں کوئی نیکی کریں, عام دن میں کوئی نماز پڑھیں, یعنی نوافل وغیرہ, کہا کہ وہ جب ذی الحج میں کیے جاتے ہیں تو ذی الحج کے ایام کے ثواب کو اللہ بڑھا دیتا ہے. سرکار دو عالم سے صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا, ہاں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے. فرمایا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے, لیکن اس شخص کے لیے کہ جو اپنے جان مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے لیکن واپس نہیں آتا, وہ شخص افضل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر کسی اور دن کا عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ 10 دن جو آ رہے ہیں یہ بہت اہم ترین دن آ رہے ہیں. کل سے اس کا آغاز ہو جائے گا, چاند نظر آئے گا, اس کے بعد دن کا آغاز ہو جائے گا. اب ذہن میں یہ احادیث رکھیے گا, ہر دن کا روزہ عشرہ ذی الحج کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے, 1 سال کے روزے کے برابر ہے. اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. سبحان اللہ. یعنی اب یہ جو 10 دن آ رہے ہیں, اب اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. اس لیے میں نے آخر میں یہ احادیث آپ کے سامنے بیان کی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں. یہ 10 دن صرف اور صرف گھومنے پھرنے, منڈیوں میں وقت برباد کر رہے ہیں صبح سے شام تک. بعض لوگوں کی عادت ہے بلا وجہ منڈی جانا. بھائی یہ منڈی جانے کے دن نہیں ہے. آپ نے جانور لے لیا, بس ٹھیک ہے, باندھ دیں اس کو, چارہ پانی دانا کریں اور اپنی عبادات میں لگ جائیں. یہ دن اس لیے نہیں آئے کہ آپ جانوروں کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ خالی وقت کو برباد کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا رات کا قیام. سبحان اللہ. بعض روایت میں ہے کہ رات میں چراغ نہ بجھاؤ, ان 10 دنوں میں راتوں کو عبادت کرو. اللہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ وہ رات کو 10 دن جب آتے تو چراغ بجھاتے نہیں تھے, رات بھر عبادت کیا کرتے تھے. یہ رات ایسی آئی ہے تو ہمیں چند لمحات اس کے لیے نکالنے چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے 4 چیزیں کبھی ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا فرمایا سیدہ حفصہ نے؟ میں نے 4 چیزیں آقا دو جہاں کو کبھی بھی ترک کرتے ہوئے بولے نا نہیں دیکھا. بڑے یعنی کہ حضور نے اس کا التزام فرمایا, حضور نے اس کی اہمیت اپنی لائف کے اندر اتنی دی. نمبر 1 عاشورہ کا روزہ, یعنی کہ 10 محرم الحرام کا روزہ میں نے حضور کو چھوڑتے نہیں دیکھا, یعنی کہ آپ نے اس کا التزام فرمایا. پھر فرمایا, کہا کہ ذی الحج کے ابتدائی عشرے کا روزہ اور ہر مہینے کے 3 دن 13, 14 اور 15 یعنی 20 کے روزے میں نے کبھی بھی حضور کو ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور نماز فجر, فرض نماز کی جو 2 سنتیں ہیں, یہ میں نے حضور کو کبھی ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ 4 چیزیں ہیں ایسی جن کو حضور ترک نہیں فرماتے تھے. پھر سن لیجئے, عاشورہ یعنی ذی الحج کے بعد آئے گا مہینہ, اس کا روزہ, اور یہ شروع کے 10 دن کا روزہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان میں چند دن کے روزے رکھیں, جو خود پورا رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور ایام 20 کے روزے سرکار دو عالم رکھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور فجر کی نماز فرض سے پہلے سنتیں,
اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے. تو اندازہ لگائیں تو فرض نماز کہاں چھوڑتے ہیں. اب آپ ایک طرف قربانی تو کر رہے ہیں لیکن آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے, تو فرض آپ ادا نہ کریں اور واجب کی طرف جائیں تو آپ خود سوچیں کہ آپ کا لیول کیا ہے. آپ نے توازن نہیں رکھا اپنی لائف کے اندر. توازن رکھنا چاہیے. ان دنوں میں ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. احادیث طیبہ میں آتا ہے لا الہ الا اللہ, اس کی کثرت کیجیے, اللہ اکبر کی کثرت کیجیے, اور الحمدللہ کی کثرت کیجیے. ان 10 دنوں کا وظیفہ ہے. ان 10 دنوں کا وظیفہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. چلتے پھرتے پڑھیں, اللہ اکبر پڑھیں, اور ساتھ میں الحمدللہ پڑھیں. حالت وقار اسی طرح جب عشرہ ذی الحج شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ بال اور ناخن نہ کٹوائے. تو آج اہتمام کر لیجئے, کل چاند نظر آنے والا, جن کے یہاں قربانی کے جانور آنے والے ہیں, یا لے لیا یا نہیں گئے, یا قربانی کا ارادہ کرتے ہیں, تو وہ آج ناخن وغیرہ بال وغیرہ ترشوا لیں اور 10 دن تک نہ کریں, تاکہ آپ کو حاجیوں سے اور اس سے ایک طرح کا ایک تعلق قائم ہو جائے. آخر میں عرض کروں گا کہ عزیز وقار کہ کتنا خوبصورت گھرانہ تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا, کہ جن کی یاد میں سب کچھ کیا جائے گا. ہے جی, کتنا خوبصورت گھرانہ ہے, اتنا عظیم گھرانہ ہے کہ جن کے آل اولاد میں انبیاء کا ایک سلسلہ شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کیسا گھرانہ ہوگا, سبحان اللہ کہیں گے گھرانے کو. کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا, کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارے یہاں پہ دیکھیں, آج یہ جو قربانی کے جو ایام اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, نشانیاں علامتیں نظر آ رہی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں آپ کو قدم قدم پہ نظر آ رہی ہیں. کہ کس کی یاد ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے. کتنا زبردست تعلق. یاد رکھیے یہ خاندان بڑا اہم ہوتا ہے, امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسلام نے ہمیشہ خاندان کو بہت اہمیت دی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے محبت فرماتے, حضرت اپنی پھوپھی سے محبت فرماتے, اپنی زوجہ سے محبت فرماتے, اپنے بچوں سے, اپنے نواسوں سے محبت فرماتے. یہ خاندان کی اکائی ہے. اس خاندان کی اکائی میں حضور نے محبت کے ساتھ ایک تعلق کو قائم کیا اور فرمایا کہ گھر کیسے چلتا ہے, گھر کو کس طرح رکھنا ہے, خاندان کو کی خبر گیری کیسے کرنی ہے. قدم قدم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. بات سمجھ لیں, یہی وہ چیز ہے کہ جو یورپینس کو کھلتی ہے کہ ان کا نظام اتنا اسٹیبلش کیسے ہے. ان کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ ہمارے یہاں تو خاندانی نظام ہی نہیں ہے. ان کے یہاں خاندانی نظام کیسا ہے؟ یہ خاندانی نظام صدیوں سے چلا آ رہا ہے ہمارے یہاں, اور برصغیر پاک و ہند کے اندر یہ آج ہمارے یہاں جو الحمدللہ آج پھر بھی بڑوں کا ادب و احترام ہے, دادا کا, چاچا کا, پھوپھا کا, خالہ کا, خالو کا, یہ تعلق ہے نا ہمارا, ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. یہ کیسے؟ یہ یورپ کے اندر تصور نہیں ہے. آپ اپنے معاشرے کو سامنے رکھیں اور آپ ان کا معاشرہ سامنے رکھیں, وہاں پر نظر نہیں آتا, تصورات نہیں ہیں. اس لیے وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ خراب ہو, آپ کے معاشرے کے اندر وہ خرابیاں آ جائیں کہ جن خرابیوں کی وجہ سے آج وہ یہاں پارے مذلت میں گرے ہیں. ان کی اکائی نہیں ہے خاندان کی. وہ گاہے گاہے کیا کرتے ہیں, آپ کے یہاں جو پارلیمنٹ ہے اس پارلیمنٹ میں ایسے بل پیش کرتے ہیں کہ جن بل کا تعلق قرآن و حدیث کے صریح ترین آیات کے خلاف ہوتا ہے, قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام تو بیچارے وہ اپنے کاموں میں ان کو الجھا دیا, معاش و معیشت میں الجھا دیا, اور ان پر بالا سارے قوانین بنا دیے جاتے ہیں کہ جس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہوتا. حضرت وقار ایسا ہی قانون ہے اس وقت, ایک بل خاندانی تشدد روکنے کے لیے تحفظ کا بل جو ہے 2021 کا, وہ پارلیمنٹ, دونوں پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا. اس میں کیا ہے؟ اس بل کے اندر یہ کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو تعلیم نہیں کر سکتا, ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتا, اپنی بیوی کو سمجھانے کے لیے وہ تعلیم نہیں کر سکتا, اور اگر کسی نے کیا تو کم سے کم 3 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 3 سال تک کی قید اس کے لیے مقرر کی گئی ہے. یہ بل, یہ آئین, قانون بنایا گیا, بل پیش کر دیا گیا, اور ساتھ میں ان پر پینلٹی لگائی جائے گی 20,000 سے لے کر 1,00,000 روپے تک. یہ قانون بنایا گیا. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ میں اس کے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ اور ہم جو کان میں تیل ڈال کر بیٹھے رہتے ہیں یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ آپ ہی کے پارلیمنٹیرین آپ کے ووٹ ڈالے ہوئے وہ آپ کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. یہ قانون, اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں ہم, اور ہر ایک شہری کو کرنا چاہیے.
جی ہر ایک شہری کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. جو بل قرآن و سنت کے خلاف ہے آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ قرآن و سنت کے خلاف یا قرآن و سنت کے ساتھ؟ بولیے نا صاحب. قرآن و سنت کے خلاف ہے آپ؟ نہیں نا, قرآن و سنت کے ساتھ ہے نا. تو جب قرآن و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا. یہ قرآن کی آیات ہے. اللہ فرماتا ہے بیوی اگر نافرمانی کرے, سارے اسٹیپس بیان کر دیے. نشوزہن فعظوہن سمجھاؤ, واہجروہن اس کے خوابگاہ کو علیحدہ کر دو, واہجروہن فی المضاجع واضربوہن اس کو مارو. یہ سارے احکام بیان کیے قرآن نے. اب یہاں پر مارنے کا دائرہ کار رکھا. ہم اس کو پرموٹ نہیں کر رہے, لیکن ایک بات بیان کر رہے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمان و رحیم کون ہے؟ سبحان اللہ کہیے. اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں. رحمت والے آقا سے بڑھ کر کون ہے بتائیں اس کائنات کے اندر؟ محسن انسانیت کس کا لقب ہے؟ میرے آقا کا لقب ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تم اپنے گھر کے اندر کوڑا اس جگہ لٹکاؤ کہ جہاں پر تمہارے گھر والے دیکھیں. بتاؤ رحمت عالم سے بڑھ کر کون ہے جو دنیا پر رحم کر سکتا ہے؟ تم کون لوگ ہو؟ تم کون لوگ ہو؟ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اور تمہارے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا ہے کہ تم قرآن نام اسلام کا لیتے ہو اور قرآن سنت کے خلاف تم احکامات بنا کر لاگو کر دیتے ہو؟ آپ مجھے بتائیے خاندان کا سربراہ کہاں کھڑا ہوگا؟ بولیے نا. آپ کے خاندان آپ کھڑے بیٹھے, آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ اپنے بچے کو, آپ کی بیٹی ایک بوائے فرینڈ کو لے کر گھر میں آ جائے, آپ روک نہیں سکتے اسے. وہ جا کے کمپلین کر دے گی اور آپ کو پولیس آ کر بجائے اس اپنے آپ کے بچے پر کوئی تعزیرات امپلیمنٹ کرے, وہ کیا کرے گی؟ وہ کہے گی آپ نے اپنی بیٹی کو روکا کیسے, چلیے ہمارے ساتھ. بولیے کہاں کھڑے ہیں آپ؟ وہ بولو یارو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو علماء کرام کو جواب دے تو رہے نہیں. نکلنے کی بات بعد میں, پہلے مذمت کی جائے, اس کی مذمت کی جائے کہ تمہارے یہ کالے قوانین جو تم بناتے ہو اس کے ساتھ ہم کھڑے, اس کو واپس لیا جائے سب سے پہلے. یہ کون سے قوانین تم بنا کر ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا کر دو گے؟ یعنی کہ میں بحیثیت باپ اپنے بچے کو تعلیم نہیں کر سکتا؟ میں بحیثیت شوہر اپنی بیوی کو سمجھا نہیں سکتا؟ تو اب بتائیں خاندان کا جو سربراہ ہے کیا صرف پیسے کمانے کی مشین رہے گا کیا؟ یہ سارے قوانین آپ کے یہاں بیان کیے جا رہے ہیں اور بل پیش کیا جا رہا ہے. میں افسوس تو مجھے کہنے دیجئے, ابھی جب بل پیش کیا, بجٹ پیش کیا گیا, دونوں کے دونوں آپ کے ایوان کے دونوں اقتدار کے جو ہے ایک حزب اختلاف ہوتا اور اقتدار ہوتا ہے, دونوں کے دونوں لڑ رہے تھے, دست و گریبان تھے. بولیے نا, دیکھا تھا آپ نے, ایک دوسرے پر مار رہے تھے, گالیاں دے رہے تھے. جب ان کے آپس کے جب مفادات ٹکراتے ہیں تو کیسے جناب خون خار بھیڑیے بن جاتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ بل پیش کیا گیا تو دونوں کے طرف سے ایک بھی صدائے احتجاج بلند نہیں کیا گیا, ایک بھی نہیں. یہ سب ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب اسلام کے خلاف بات آتی ہے تو ایک شخص بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک آدمی, ایک پارلیمنٹرین بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جب بجٹ کا معاملہ آ جائے اور فلاح کا معاملہ آ جائے تو ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہو جاتے ہیں, لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا تھپڑ تک عورت مار دیتی ہے مرد کو, آن ایئر مارتی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اسلام کے نام پر بے غیرت بن جاتے ہیں. لہذا میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اس طرح کے جو بل آ رہے ہیں یہ صرف این جی اوز, جو باہر کے این جی اوز ہیں, یہ ان کا ہمارے پاکستان کے اندر بہت زیادہ زور ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا فرماتا ہے قرآن میں اللہ؟ اے ایمان والو اسلام میں سلامتی میں, اے دنیا والو سلامتی چاہتے ہو, امن چاہتے ہو تو اللہ کا فرمان سن لو. دنیا کے کسی نظام کے پاس امن نہیں ہے, دنیا کے کسی نظام کے پاس سلامتی نہیں ہے. قرآن نے ایک لفظ کے اندر ساری کائنات کو پرو کر رکھ دیا. اے انسانیت, اگر سلامتی چاہتے ہو اور امن چاہتے ہو تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, تمہیں امن مل جائے گا, تمہیں سلامتی مل جائے گی. تو اسلام کے اگینسٹ کوئی بھی نظام بنتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا آپ کا رائٹ ہے.
میرا آپ کا حق ہے کہ ہم اس کے بارے میں آواز اٹھائیں. جب یہ آپ سے ووٹ لینے آئے تو ذرا کان کھول کر آنکھ کھول کر دیکھیں کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں, آپ سے ووٹ لے کر کرتے کیا ہیں کہ آپ کی آواز تک نہیں اٹھا سکتے. تو حاضرین عظیم وقار, اس کی ہم شدید ترین مذمت کرتے ہیں. آپ کو بھی کرنا چاہیے, بولیے آپ کو بھی. ہم ان کے اس کسی بھی قانون کا ہم شدید ترین مذمت کرتے ہیں. بولیں, ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں یہ جو قانون بنایا گیا یہ صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف ہے. جزاک اللہ. میں نے آپ سے یہ نہیں کہا, میں کوئی سیاسی بیان نہیں تھا, جب قرآن و حدیث کی بات آئے گی تو منبر و محراب سے آواز اٹھائی جائے. اور بالکل جناب جو ہے اس کے لیے کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارا پورا وجود, ہماری تو ساری بہار آقا آپ سے ہے. حضور نہ ہو, حضور کی محبت نہ ہو, حضور کا دین نہ ہو تو ہمارا وجود کس کام کا ہے؟ یہ کس نام کی قربانی ہے؟ اقبال نے کہا تھا لہو رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. تیرے نمازیں تو چل رہی ہیں, تیرے روزے تو چل رہے ہیں, تیری قربانی چل رہی ہے, لیکن تیرے اندر وہ احساس نہیں ہے, تیرے اندر وہ روح نہیں ہے, تو پھر تو کیسا انسان ہے؟ اس ظاہر سے نکل میرے بھائی, باطن میں جھانک. اللہ اکبر. مولانا روم نے کتنی پیاری بات فرمایا ہے. جملہ کہہ دیتا ہوں ساتھیوں, غور کرنا. مولانا روم فرماتے ہیں تیری داڑھی تیرے بعد میں پیدا ہوئی, تیری داڑھی تیرے بعد میں پیدا ہوئی. کیا کہا؟ تیری داڑھی تیرے پہلے تو پیدا ہوا, 12 سال کے بعد 13 سال کے بعد تیری داڑھی پیدا. مولانا روم کتنی گہری بات کہتے ہیں. کہتے ہیں تیری داڑھی تو کالے سے سفید ہو گئی, لیکن تو اندر سے پھر بھی سیاہ کا سیاہ رہا. ہائے 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 ہائے. سمجھ لو سمجھ لو سمجھ لو سمجھ لو. مولانا روم نے کیا فرما دیا, کہا تیری داڑھی کالے سے سفید ہو گئی, تیرے بال پیدا ہونے والی, لیکن تو سیاہ کا سیاہ ہی رہا, تو کالے کا کالا ہی رہا. او میرے بھائی, کہا کہ تو اپنے آپ کو اندر سے سیاہ کے بجائے سفید کر لے. وما علیہ الا البلاغ المبین. نعرہ تکبیر.